جب تمہیں یاد نہ کیا ہو، میں نے صرف تم سے محبت کی ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں۔ رابطہ اس لیے نہ کیا کہ کہیں تم بدنام نہ ہو جاؤ، کہیں تمہاری عزت پر حرف نہ آ جائے۔ اب بتاؤ، اگر تم مجھ سے شادی پر راضی ہو تو میں اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں؟ تم کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے کہا، اور وہ کھل اٹھا۔ میرا رنگ بھی سرخ پڑ گیا۔ تبھی اس نے قریب اتار دیا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ گاڑی سے اترتے کوئی دیکھ نہ لے۔ شکر ہے کہ کسی نے مجھے نہ دیکھا، ورنہ خدا جانے کیا ہو جاتا۔ بتا نہیں سکتی اس دن میں کتنی خوش تھی، جیسے وہ صرف میرا ہو۔ سبھی پوچھ رہے تھے کہ کیا بات ہے، آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو، جس پر میں مسکرا دی۔ پھر اگلے دن اس کے امی ابو آ گئے اور انہوں نے میرا رشتہ مانگ لیا۔ بھلا والدین کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اتنے امیر لوگ، لڑکا خوبصورت کہ ہر لڑکی اس کی شریک حیات بننے کی آرزو کرے۔ امی ابو نے ہاں کہہ دی۔ مجھ کو پھولوں کے زیور پہنائے گئے۔ کیا بتاؤں وہ کیسا خوبصورت دن تھا جب میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میرے سپنے چاند، سورج اور ستاروں سے مزین تھے۔ میرے خواب کو تعبیر مل گئی تھی۔ اس کے بعد ہر آن، ہر لمحہ بس میں نے شامیر ہی کے خواب دیکھے۔ ہر وقت اس کا خیال میرے دل کا ہمراز رہتا۔ اس کی سوچوں میں عمر بسر کی۔ میں خوبصورت سے خوبصورت ہوتی جاتی تھی، نکھرتی سنورتی چلی جاتی تھی۔ آنے والے وقت کی بڑی شدت سے منتظر تھے، جب میں شاہمیر کی دلہن بننے والی تھی۔ 2 عیدیں آئیں منگنی کے بعد، اور دونوں عیدوں پر میرے سسرال کی طرف سے نہایت بیش قیمت اور خوبصورت جوڑے بھیجے گئے۔ والدہ تن دہی سے میرا جہیز بنانے میں لگی تھیں، اور میں آنے والے وقت سے شرما رہی تھی جب میں بابول کے گھر سے رخصت کی جاتی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں تو بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گئی۔ پتا چلا کہ شاہمیر کے گھر والوں نے منگنی توڑنے کا اعلان کیا ہے۔ امی خود وہاں گئیں کہ وجہ تو معلوم ہو۔ وجہ کیا تھی؟ سب سے بڑی وجہ دولت تھی، کیونکہ وہ بہت امیر لوگ تھے اور شاہمیر کے والدین ان کی شادی کسی امیر گھرانے میں کر رہے تھے، جیسا کہ وہ پہلے سے چاہتے تھے۔ لیکن بیٹے کی ضد سے مجبور ہو کر ہمارے گھر چلے آئے تھے۔ تاہم اب تو انہیں ایک منسٹر صاحب کی بیٹی کا رشتہ مل گیا تھا، اور اب انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی مجبور کر کے اپنا ہم خیال بنا لیا تھا۔ میں تو سوچتی ہی رہ گئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اور جنہوں نے کچھ کرنا تھا کر بھی گزرے۔ انہوں نے شاہمیر کی شادی اپنی منشا کے مطابق دولت مند گھرانے میں کر دی۔ کافی دنوں تک یہ دھچکا میرے والدین کا سکون تہو بالا کرتا رہا، اور میں تو مردوں میں تھی اور نہ زندوں میں، کیونکہ شاہمیر سے محبت کرتی تھی۔ رات دن اس کے خواب دیکھے تھے، اس کے خیالوں سے باتیں کی تھیں۔ میرا کیا حال ہوا ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرصہ دراز تک پریشان رہی۔ اس کے بعد جب وقت نے سنبھالا تو میں نے ایک اسکول میں سروس کر لی۔ بچوں کو پڑھا کر اپنا وقت پاس کرتی رہی، دل بہلانے کے جتن کرتی تھی، مگر یہ ظالم بہلتا نہ تھا۔ اس دوران کئی رشتے میرے لیے آئے، مگر میرا ایمان رشتوں پر سے اٹھ چکا تھا۔ جی نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ کسی سے دھوکہ کھاؤں۔ میرے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی شادیاں ہو گئیں، اور میں والدین کے ساتھ ہی رہ گئی۔
اب میں ان کے بڑھاپے کا سہارا بنی، کیونکہ شادی شدہ بہن بھائی اپنے اپنے کاروبار زندگی میں مصروف و مگن ہو گئے تھے۔ 20 برس گزر گئے تھے، مگر مجھ کو اس دکھ کی شدت کبھی کم محسوس نہ ہوئی۔ یوں لگتا تھا یہ کل کی بات ہے۔ اس دکھ کی دھاک میرے دل پر جم کر رہ گئی تھی۔ جو بھی میرے چہرے کی جانب دیکھتا تھا محسوس کر لیتا تھا کہ یہ کسی گہرے صدمے سے دوچار ہوئی ہے۔ اس واقعے کے بعد پھر کبھی میں نے کسی چیز کی خواہش نہ کی، بس ایک تمنا کے سوا کہ میں روضہ رسول پر حاضری دوں، حج کروں، اللہ کے گھر جا کر دعا مانگنے کی سعادت حاصل کروں، لیکن میں نہیں جا سکتی تھی۔ والدین ضعیف ہو چکے تھے، وہ سفر کی تکالیف برداشت کرنے کے قابل نہ رہے تھے۔ بالآخر ان کا بھی یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا اور میں گھر کی تنہائیاں سمیٹنے کو اکیلی رہ گئی۔ اب تو زندگی اور بھی کٹھن ہو گئی۔ سروس کی وجہ سے وقت کٹ رہا تھا، ورنہ شاید میں پاگل ہو جاتی۔ لوگ رفتہ رفتہ تنہائی کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن میں عادی نہ ہو سکی۔ میری اب یہی آرزو تھی کہ کسی طرح حج کر لوں، لیکن ساتھ جانے والا کوئی نہ تھا۔ بغیر محرم کے نہ عمرے پر جا سکتی تھی اور نہ حج پر۔ سروس سے بھی ریٹائرڈ ہو چکی تھی۔ بالآخر میری مایوسی پر قدرت کو رحم آ گیا۔ ایک دن میری ممانی آئیں، بولیں کیا حج پر جانا چاہتی ہو؟ اپنے پاسپورٹ اور کاغذات بنوا لو، بلکہ تمہارے ماموں کو بھیج دوں گی، ان کے ساتھ جا کر بنوا لینا۔ ہم حج پر جا رہے ہیں، تم کو بھی لے جائیں گے۔ یوں وہ گھڑی بھی آ گئی جب ماموں اور ان کی فیملی کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنے جا رہی تھی۔ یہ کتنا خوشیوں بھرا دن تھا جب میری تیرینہ آرزو پوری ہو رہی تھی۔ شاہ میر سے منگنی والے دن کے